السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ریڈیو آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں آج یہاں بھرپور بین الاقوامی شرکت کے ساتھ زرعی اور ماحولیاتی نمائشوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ جب تک تمام اہل افراد کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی، بچاؤ کے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اور قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات اور وہاں امن کے عمل کی سیاسی مدد و حمایت جاری رکھے گا۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الرحمن علوی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزارت بلدیہ و ماحولیات نے آج قطر بین الاقوامی 8ویں زرعی نمائش 2021 اور ماحولیات کی دوسری قطر انٹرنیشنل نمائش کا افتتاح کر دیا۔ نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں یہ نمائشیں 4 روز تک جاری رہیں گی۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے اس موقع پر کہا ہے کہ اس سال یہ نمائش غیر معمولی حالات میں منعقد کی جا رہی ہے، اور احتیاطی تدابیر و اقدامات نے نمائش کے اسلوب اور طریقے پر اپنے اثرات ڈالے ہیں، لیکن زراعت اور ماحولیات کے شعبوں میں کام کرنے والوں نے ان نمائشوں میں بھرپور دلچسپی لی ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں سے متعدد اور اہم افراد کی توجہ اس نمائش کی طرف مبذول ہوئی ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود سے آج ملک میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر جناب رضوان حسن اور آسٹریلیا کے سفیر جناب جوناتھن موئر نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ آج کی ان دونوں ملاقاتوں میں مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ جمہوریہ جنوبی سوڈان کی وزیر خارجہ محترمہ پیٹرس خمیس وانی کوٹیسا نے جمہوریہ جنوبی سوڈان کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر جناب عبدالرحمن بن علی القبیسی سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ انہوں نے سفیر محترم کی مہم میں ان کی کامیابی اور 2 طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ ملک میں وبا کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج یہاں کورونا وائرس کے مزید 534 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 349 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 161,111 ہو گئی ہے، اور ایک اور مریض چل بسا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ یونائیٹڈ کنگڈم سے آنے والی کورونا وائرس کی نئی نسل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ فائزر بائیوٹیک اور موڈرنا دونوں ویکسینز
قطر کے ویکسینیشن پروگرام میں استعمال کی جا رہی ہیں اور وہ دونوں ان نئی نسلوں کے خلاف بھی کارگر ہیں۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کی تدابیر اس وقت تک بھرپور انداز میں اختیار کی جاتی رہیں جب تک کہ اس ویکسین کے اہل تمام افراد کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس دوران میں وبائی بیماریوں کے میڈیکل سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے اپنے ایک انٹرویو میں کووڈ-19 سے شفا یابی کے بعد اپنے خون کا پلازما عطیہ دینے کا طریقہ بتایا ہے تاکہ اس پلازما کے ذریعے اس مرض کے شکار لوگوں کا علاج کیا جا سکے۔ قطر نے یمن کی جنگ کو بند کرانے اور برادر یمنی عوام کی پریشانیاں ختم کرانے کے لیے پیش کیے گئے تمام انیشیٹیوز اور کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سلسلے میں برادر ملک سعودی عرب نے ایک انیشیٹو کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یمن کا بحران ختم ہو جائے اور ایک جامع سیاسی حل تلاش کر لیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس انیشیٹو میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں فائر بندی شامل ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یمن میں فوری جنگ بند ہو جائے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ جامع سیاسی ٹریک اور قومی مصالحت دونوں مل کر ایک ایسا ٹریک بن جائیں جس پر یمن کے تمام ایکٹیو کردار اور عالمی برادری متفق ہو جائے۔ دریاسنا سعودی منصوبے پر اپنے رد عمل میں یمنی حکومت نے اس کی تائید و حمایت کر دی ہے، لیکن الحوثی جماعت کی طرف سے فوراً ہی یہ جواب آیا ہے کہ اس منصوبے میں کوئی بھی نئی بات نہیں کہی گئی۔ ادھر امریکہ کی انتظامیہ نے اس امر کا خیر مقدم کیا ہے کہ سعودیہ اور یمنی حکومت فائر بندی اور سیاسی عمل شروع کرنے کے حامی ہیں۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغانستان کے تمام فریقوں کے درمیان مذاکرات اور تعمیری بات چیت اور امن کے عمل کی سیاسی تائید و حمایت اور مدد جاری رکھے گا تاکہ اس ملک میں جنگ بندی کی ضمانت مل جائے اور وہاں ایک ایسی قومی مصالحت عمل میں آ جائے جو برادر افغان عوام کی امن اور استحکام کی امنگیں پوری کر سکے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل وفد کے سیکنڈ سیکریٹری جناب محمد عبداللہ البوعینین نے حقوق انسانی کی کونسل کے 46ویں سیشن میں اس کے ایجنڈے کی شق نمبر 10 کے تحت تقریر کرتے ہوئے قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے لیبیا کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطے میں اس ضرورت پر بات چیت کی ہے کہ ملک میں فائر بندی کے سمجھوتے کی مکمل پابندی کی جائے اور تمام غیر ملکی فوجیں اور بھاڑے کے فوجی بلا تاخیر ملک سے نکال باہر کیے جائیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بلنکن اور الدبیبہ نے جامع سیاسی عمل کے ذریعے ملک کے تنازع کے خاتمے اور اس سال دسمبر کی 24 تاریخ کو آزادانہ اور شفاف انتخابات کی ضمانت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی رائے دہندگان یعنی ووٹرز آج 2 سال سے بھی کم مدت کے اندر اندر چوتھے انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس الیکشن میں موجودہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے اعلان کیا ہے کہ النہضہ ڈیم ایتھیوپیا کے لیے ایک بڑا مالیاتی، سیاسی اور سفارتی مسئلہ ہے اور اس ڈیم کو بھرنے میں تاخیر سے بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس ڈیم کو بھرنے سے دریائے نیل کے ڈاؤن سٹریم ملکوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آبی احمد نے مزید کہا ہے کہ ان کا ملک مصر یا سوڈان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور اس ڈیم سے تینوں ملکوں کے مفادات کی خدمت ہوگی۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے میگنسکی قانون کے تحت چینی اہلکاروں پر پابندیاں لگا دی ہیں، جبکہ یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا
پہلے ہی شنجیانگ ریاست میں مسلمانوں کی اقلیت ایغور کے خلاف حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں پر اسی قسم کی پابندیاں لگا چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے چین کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن کا ذکر کیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم کی سرپرستی میں آج جہاں بھرپور بین الاقوامی شرکت کے ساتھ زرعی اور ماحولیاتی نمائشوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ جب تک تمام اہل افراد کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی بچاؤ کے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اور قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات اور وہاں امن کے عمل کی سیاسی مدد و حمایت جاری رکھے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔